أشرف المرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ہم اور آپ جن مبارک دنوں میں گزر رہے ہیں وہ حج کے ایام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دن اور اس ان دنوں کی راتیں بہت زیادہ اللہ کے نزدیک عظمت رکھتی ہیں اور ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. آج ہم اپنے اصل موضوع جو کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے اس کو موقوف رکھتے ہوئے ان دنوں کی مناسبت کی بنا پر ہم آج اسی کے نسبت سے کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ. اور اس نیت سے سنیں گے کہ جو بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے باتیں معلوم ہوں گی اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے انشاءاللہ. اور ایک عجیب بات ہے، شیطان کا ہمارے ساتھ جو ورگلانہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے جب مومن کام کرنے پر آتا ہے تو کام کرے گا تو اسے کام سے تو نہیں روکتا، البتہ اس کام کی ڈگر کو موڑ دیتا ہے. سنت پر عمل کرنے کے بجائے وہ بدعت پر عمل کرواتا ہے. بہت سی مثالیں میں نے دی تھی. بڑی رات میں نوجوان بوڑھے سب امڑ کر آتے ہیں عبادت کے لیے، وہ رات بھر نمازیں پڑھواتا ہے، سب سنت کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف. کہ ایسی نمازیں کبھی نبی نے پڑھی ہی نہیں. اب جب مبارک دن آتے ہیں، بڑی راتیں آتی ہیں، مبارک راتیں آتی ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کون سا عمل ضروری ہے کون سا عمل ضروری نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شریعت سے جو عمل جس اعتبار سے ثابت ہے اس کو اسی کی حیثیت میں رکھ کر عمل کرو. فرض کو فرض کا درجہ دو، واجب کو واجب کا، سنت کو سنت کا، اور مستحب کو مستحب کا درجہ دو. تم مستحب عمل کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ اس کو فرض تک پہنچا دو. یہ بھی عمل کی خرابی ہے، یہ بھی تحریف ہے. جو عمل ہمارے اور آپ کے آقا سے جس طریقے سے ثابت ہے اس کو اسی کے درجے میں رکھ کر عمل کرو، تب جا کر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے. ہمارا عبادتی سال شروع ہوتا ہے رمضان المبارک سے. عبادت کا سال، کہ خوب اس میں عبادت کی جائے اور ایک مومن بندہ اس میں عبادت کرتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر یہ عبادت کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا اللہ تبارک و تعالی مہینہ شروع فرماتے ہیں عبادت ہی کا. جو ترتیب وار میں نے رمضان المبارک کے بعد دوسری جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کیسی ترتیب رکھی. اب ایک عبادت کا مہینہ شروع ہوا، پھر ایک دوسری عظیم عبادت کا مہینہ اللہ نے شروع کروایا، وہ حج کا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے 3 مہینے. حج کے کتنے؟ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی شخص شوال کی پہلی تاریخ سے اگر حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو باندھ سکتا ہے، جائز ہے، اس سے پہلے نہیں باندھ سکتا۔ گویا شوال سے تمہید شروع ہو گئی حج کی۔ پہلے زمانے میں 2 3 مہینے لگ جاتے تھے، اور ہمارے بہت سے بھائی بھی یہاں حج کو اس حال میں جا چکے ہیں کہ 2 3 مہینے جا کر آنے میں لگ جاتا۔ اب تو ماشاءاللہ 4 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہو۔ پانی کے جہاز سے جانا پڑتا تھا اور اونٹ پر سواری کر کے جانا پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 3 مہینے، یعنی جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو جاتا لوگ حج کی تیاری میں لگ جاتے۔ تو پہلی شوال سے حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ سفر، یہ گویا اللہ نے ترتیب رکھی، ایک عبادت ختم ہوئی کہ دوسری عبادت شروع ہو گئی، درمیان میں گیپ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اگر گیپ رکھیں گے شیطان آ جائے گا۔ تو دوسری ایک اہم بڑی عبادت کی گویا تمہید شروع ہو گئی۔ اب ایک اور اہم عبادت شروع آنے والی ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ اور ایک عجیب بات دیکھیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو اس کی تکمیل عید الفطر، عید الفطر کے موقع پر خوشی کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا دن دیا عید الفطر، اور عید الفطر کا آغاز اللہ نے کہا صدقہ فطر سے کرو۔ عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر واجب ہے صاحب نصاب پر۔ تو گویا عید الفطر کی خوشی کا آغاز صدقہ فطر سے کرو، اور جب حج کی عظیم الشان عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کی خوشی کا آغاز قربانی اللہ کے حضور نذرانہ پیش کر کے کرو، قربانی کی صورت میں۔ 2 عظیم عبادتیں اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورے مہینے کے روزے رکھوائے، تراویح پڑھوائی، پھر حج کی عبادت کرنے کی توفیق دی۔ اس کے شکریہ کے نذرانے کے طور پر ایک بندہ قربانی پیش کرتا ہے، یہ قربانی۔ تو گویا اللہ کے یہاں عبادت کی ترتیب ہے کہ گیپ نہیں۔ اور ان ایام کی کتنی بڑی فضیلت، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، 30واں پارہ ہے سورہ فجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کے بتانے میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس چیز کو بڑا ہے اور اس چیز کے شرط بتلانے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی تو ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً اس چیز میں کوئی نہ کوئی عظمت اور بڑاپن ضرور ہے۔ والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی۔ اللہ کو کلام تو مؤکد پہلے ہی سے ہے، لیکن اس شہر میں زیتون میں یقیناً کوئی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی، اس چیز کا شرف بڑھ گیا، عظمت بڑھ گئی، جلالت شان بڑھ گئی۔ تو اللہ قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور اس شفع کہتے ہیں جفت کو، ایون۔ آپ نے پڑھا ہوگا اسکول میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایون نمبرز، آڈ نمبرز۔ ایون نمبرز 2 4 6 8 10 12، یہ ایون نمبرز کہلاتے ہیں، جفت۔ اور آڈ نمبرز جو ایکول پارٹ میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے، 1 3 5 7 9 11 13، یہ سب کیا ہے؟ آڈ نمبرز ہیں، اس کو اردو میں طاق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جفت کی، اور قسم ہے طاق کی۔ پھر 5ویں قسم ولیال عشر، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور اس قسم کا جواب ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہاری گھات میں لگا ہوا، یعنی تمہارے اعمال کا جزا اور سزا وہ ضرور دے گا۔ خیر، یہ قسمیں کن چیزوں کی کھائی جا رہی ہیں؟ والفجر، قسم ہے صبح کی۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عام صبح مراد، ہر دن کی صبح، کیونکہ وہ ایک انقلاب عظیم لاتی ہے۔
تاریکی رات سے تاریکی رات کو پھاڑ کر صبح نکلتی ہے، انقلاب آتا ہے. جو چیزیں رات میں ہمیں نظر نہیں آتی دن میں وہ نظر آنے لگتی. لیکن ایک تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صبح سے مراد خاص یوم النحر کی صبح ہے. خاص یوم النحر کی، یوم النحر یعنی 10 تاریخ، 10ویں ذی الحجہ کی صبح مراد ہے. کیوں 10ویں ذی الحجہ کی خاص اللہ نے قسم کھائی ہے؟ ایک تو وجہ یہی کہ اس کا شرف بتلانا ہے، بہت عظیم دن ہے. علماء نے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. دیکھیے عام دن کیسے ہوتے ہیں؟ جب دن سٹارٹ ہوتا ہے کب سے شروع ہوتا ہے ہمارا دن؟ مغرب کے بعد سے. مغرب کے بعد سے نیا دن شروع ہوتا ہے دوسری مغرب تک. تو پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے. پہلے کیا آتی ہے؟ رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے. حج کے ایام میں ایسا نہیں پہلے دن آتا ہے بعد میں رات آتی ہے. حج کے 5 دن جو ہوتے ہیں پہلے دن بعد میں رات. عجیب اللہ نے عجیب چیز رکھی. اس لیے دیکھیے آپ یہ جو وقوف عرفہ ہے حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے. اگر کوئی وقوف عرفہ نہیں کرتا تو حج ہی نہیں ہوا. وقوف عرفہ اور وہ کب ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو. علماء نے لکھا ہے کہ وقوف عرفہ میں اگر کوئی شخص دن میں نہیں آ سکا وہ 9 تاریخ کے بعد میں جو رات آ رہی ہے وہ رات کی صبح صادق سے پہلے بھی اگر آ جاتا ہے تب بھی اس کا وقوف ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا وقوف معتبر ہے. یعنی گویا اس نے وقوف عرفہ کر لیا صبح صادق تک. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ وقوف عرفہ وہ مغرب تک ختم ہو جانا چاہیے. لیکن علماء نے کیا کہا؟ مغرب تک ختم نہیں، آئندہ جو رات اس کے بعد آ رہی ہے صبح صادق تک اگر کوئی، یہ پورے علماء کے نزدیک متفق علیہ، صبح صادق تک اگر کوئی آتا ہے اور وہ میدان میں رک جاتا ہے عرفات کے تب بھی اس کا وقوف معتبر ہے اور وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وقوف کر لیا. وقوف عرفہ جو بڑا رکن ہے وہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد دن آئے گا یوم النحر کا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو پہلی رات آئی یوم النحر کی یہ رات عرفہ کی ہو گئی. کس کی ہو گئی؟ عرفہ کی ہو گئی. 10ویں تاریخ کی نہیں ہوئی. تو 10ویں تاریخ کا دن شروع ہو گیا اور وہ دن ختم ہوتا ہے مغرب تک. گویا اس کے بعد میں جو رات آئے گی وہ 11ویں تاریخ کی رات ہے. 11ویں تاریخ کی رات. یہ 10ویں تاریخ کا دن ایسا ہوا پورے سالوں میں کہ اس کی کوئی رات ہی نہیں بغیر رات کے دن. تو یہ ایک عجیب شان رکھتا ہے. اس لیے مفسرین نے کہا کہ خاص اللہ اس دن کی قسم کھائے. یہ ساری تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. یہ ایسا دن ہے کہ اس کی رات نہیں ہے، اس لیے خاص اہتمام کے ساتھ اس کی قسم کھائی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں کی قسم کھائی. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو کل 1 تاریخ سے شروع ہوئی اور 10 تاریخ تک شروع رہیں گی، جاری رہیں گی. 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں نے آپ کو شروع ہی میں بتلایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کوئی شرف کوئی کمال ہوتا ہے، اسی لیے اللہ اس کی قسم کھاتے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتوں کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور وہ کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟ میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام سال کے سارے دنوں میں العمل الصالح فیہن اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے سال کے پورے دنوں میں ان سال کے پورے دنوں کے مقابلے میں احب الی اللہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو جتنا زیادہ پسند ہے سال کے دوسرے دنوں میں اتنا پسند نہیں ہے.
اب یہاں مطلق رکھا العمل الصالح، وہ عمل صالح چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، ذکر تلاوت ہو، کوئی بھی ہو. یعنی اگر ان 10 دنوں میں اگر ہم ان 10 دنوں میں یا راتوں میں کوئی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہے کہ اگر یہی عبادت دوسرے دنوں میں کریں گے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے. یعنی دوسرے دنوں میں بھی پسند ہے لیکن ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند یاد ان 10 دنوں میں. تو گویا ان 10 دنوں میں اگر میں یوں کہوں اللہ، تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں. دوسرے دنوں میں بھی پسند ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں بار بار، دوسرے دنوں میں بھی پسند ہے. ورنہ کوئی اللہ کا بندہ انہی 10 دنوں میں کر کر دوسرے دنوں میں نہیں کرے گا. دوسرے دنوں میں بھی اللہ کو پسند ہے لیکن ان 10 دنوں میں بہت زیادہ پسند ہے. مجھے بیف بریانی اچھی لگتی ہے، پسند ہے. مٹن بریانی بہت زیادہ پسند ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ بیف بریانی بھی پسند ہے، بہت زیادہ مٹن بریانی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں دوسرے دنوں میں بھی پسند ہے، ان دنوں میں بہت زیادہ پسند ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں بیف بریانی بھی کھاؤں گا، مٹن بریانی بھی کھاؤں گا، موقع ملے تو چکن بھی کھا لوں گا. کھاؤں گا کہ ہاں، عبادت تو ہمیں ہر موقع پر کرنا ہے. کچھ خاص موقع اللہ اس کے رسول نے نشاندہی کی ہے، اس میں اور زیادہ کرنا ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو ازار کس کر باندھ لیتے تھے. میں نے اس کے سارے مطلب بتلا دیے تھے آپ کو. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ازار کس کر باندھ لیتے تھے، خود بھی رات کو بیدار رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی زندہ کرتے تھے. زندہ کرتے تھے نا، بیدار کرتے تھے. یعنی کتنی عبادت کرتے تھے. دوسرے دنوں میں بھی عبادت، پھر رمضان کے عام دنوں میں بھی عبادت، اور آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت، یعنی اور زیادہ امنڈ کر کر. تو دوسرے دنوں میں بھی ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ان دنوں میں تو اور زیادہ اہتمام کیا کریں گے. اب چونکہ رات لمبی ہے، ہم کیا کریں؟ پہلے 5 بجے اٹھتے تھے، پونے 5 بجے اٹھ لیں. تہجد کا آخری وقت 5:21. اگر میں 5 بجے بھی اٹھ جاتا ہوں فارغ ہونے کے لیے 10 منٹ، 2 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتا. تہجد تو اللہ کے ولیوں کے پڑھنے کا معاملہ. اگر آپ کو اللہ کا ولی بننا ہے تہجد پڑھو. رومی ہو، رازی ہو، چاہے ہو غزالی، نہیں ہاتھ آیا کچھ بے آہے سحرگاہی. اپنے وقت کا چاہے کتنا ہی بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، بغیر تہجد کے وہ ولی نہیں بنا. یہ ولیوں کی پہچان ہے تہجد پڑھنا، ولیوں کی پہچان. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. زیادہ صرف 15 منٹ پہلے اٹھنا ہے، اور ان دنوں میں خاص. اور ہمارا ایک عجیب معاملہ ہو گیا، عبادت بڑی راتیں آتی ہیں، سال میں 2 آتی ہیں ہماری بڑی رات. ایک شب برات، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز 10 بجے ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہوتے 11 بج جاتے ہیں ماشاءاللہ. اب 11 بجنے کے بعد بیان وغیرہ ہو گیا، دعا ہو گئی، سب ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ اب چلو ٹھیک ہے، جلوس کی شکل لیں گے، قبرستان جائیں گے. وہاں 1-2 گھنٹے گزاریں گے، آتے آتے ایک چائے کی لوری پر کھڑے ہو جائیں گے، وہاں 3 گھنٹے گزاریں گے. ہمارے رات جاگنے کی ترتیب میں بتلا رہا ہوں، ہم کس طرح رات جاگتے ہیں. یہ خود میں نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کیسے گزارتے ہیں. کبھی بس اسٹینڈ کی طرف رخ ہوگا، کبھی یہاں کوئی کیرم کھیل رہا ہوگا، کبھی گھٹ کے اوپر بیٹھ کر رات گزار رہے ہوں گے. پھر کب تک ہم یہ رات جاگتے ہیں؟ ماشاءاللہ 4 بجے تک پابندی کے ساتھ یہ رات جاگتے. کیسے؟ چائے پی کر، لسی پی کر، شربت پی کر، گھٹ پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے رات گزر گئی. بھائی رات کے 4 بجے چلو تھوڑا لیٹیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھوڑا لیٹتے ہیں. کب اٹھتے ہیں؟ دوسرے دن عشاء میں اٹھتے ہیں. کب اٹھتے ہیں؟ دوسرے دن عشاء میں 5 نمازیں چٹ. ایسا جاگنا نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول جو جتنی نفلی عبادتیں بتلا رہے ہیں وہ فرائض کو چھوڑ کر. سٹارٹر ہم جب کھاتے ہیں، کسی بھی ہوٹل میں جاتے ہیں تو سٹارٹر ہوتا ہے. سٹارٹ پہلے ہیٹ کرتے ہیں گاڑی کو، پھر سٹارٹر دیتے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے. پھر بعد میں فرسٹ گیئر میں ڈالتے ہیں، سیکنڈ گیئر، تھرڈ گیئر، فورتھ گیئر، اب تو 5واں گیئر بھی آ گیا. سٹارٹر ہم جب کھاتے ہیں اسی پر بس کرتے ہیں.
اسٹارٹر کر کے گاڑی پھر بند کے اتر جاتے نہیں، گیئر میں بھی ڈالتے ہیں، پھر بعد میں گریوی منگائیں گے، پھر پروٹھا منگائیں گے، یہ تو اسٹارٹ ہو چکی گاڑی. یہ سارے اسٹارٹر کی حیثیت ہے. اب اسٹارٹر کے بعد آپ کو گیئر میں ڈالنا پڑے گا، یعنی کیا مطلب آپ کو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلانی ہے گیئر میں ڈال. صحیح روڈ پر آپ کو اپنی گاڑی رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف نوافل میں لگ گیا اور فرائض کے جنازے اٹھ گئے. نہیں. تو خیر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو جتنا زیادہ پسند ہے کسی اور دن میں اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. تو اور دنوں میں بھی عبادت کریں گے، ان دنوں میں بھی اور زیادہ عبادت کریں گے. رمضان المبارک میں ایک ماحول بنا رہتا ہے، بھائی چلو راتیں جاگ لیتے ہیں، 2 راتیں آتی ہیں، وہ شب برات اور شب قدر. لیکن ایک عجیب معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ جیسے وہ بڑی رات ہے، یہ 10 راتیں بھی بڑی ہیں، ان کو بھی جاگ کر گزارو. لیکن ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف رمضان کی راتیں جاگ کر گزارنی ہے اور وہ 2 بڑی راتیں جاگ کر گزارنی ہے، باقی کوئی رات نہیں. نہیں میرے پیارے بھائی، دیکھو اللہ کے نبی سے صحیح حدیثوں سے منقول ہے کہ آپ ان راتوں کو بھی جاگ کر عبادت کرتے ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم اللہ خود کھا رہے ہیں، تو یقیناً کوئی شرف ہوگا، کوئی کرامت ہوگی ان راتوں میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا. 30 راتیں مکمل ہونے کے بعد فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتیں ایڈ کر کے ایک چلہ کیا. ہمارا جو چلہ نکلا یہیں سے نکلا. چلے میں جب آدمی بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ بن کر نکلتا ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتوں کا اضافہ کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں جن کا اضافہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ایکسٹرا 10 راتیں گزاری اللہ کے یہاں، 40 راتیں مکمل کی. کچھ نہ کچھ ہوگا تو ہی گزاری ہے 10 راتیں. تو ہم بھی رات جاگ کر گزاریں گے انشاءاللہ. کیسے جاگیں گے؟ خود پہ بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، سگریٹ پیئیں گے، وغیرہ وغیرہ کریں گے. ایسے کریں گے نہیں، کوئی مسجد نہیں آئے گا ان 10 راتوں میں. کوئی مسجد نہیں آئے گا، اپنے گھر میں بیٹھیں گے، اپنی بیوی بچوں کو لیں گے، وہاں کچھ نہ کچھ جو اللہ توفیق دے وہ کریں گے، جو اللہ توفیق دے وہ کریں گے. ایک عجیب معاملہ ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا نوافل، اللہ نے کہا ایک بندہ نوافل لگاتار پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے. نوافل کے ذریعے الفاظ حدیث کے ذہن میں نہیں آ رہے. فما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ایسے کچھ الفاظ، یتقرب الی بالنوافل، وہ برابر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے. اور نفل نماز کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ نفل نماز. کیسے پڑھنا ہے؟ نفل نماز کی جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اللہ ماشاءاللہ 1-2 نمازیں. تو نوافل یعنی تنہائی میں. ایک پرائم منسٹر نے ایک صاحب کو تنہائی میں بلایا کہ آؤ کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تنہائی میں آنا، اکیلے میں آنا. لیکن یہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے کر جاتا ہے. اب جب پرائم منسٹر دیکھتا ہے میں نے اسے اکیلے میں کچھ خاص دینے کے لیے بلایا تھا اور 10 آدمیوں کو لیا، جو اس کو دینا ہے وہ بھی نہیں دے گا، دوسروں کو بھی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو اکیلے میں مجھ سے مل، اکیلے میں جو تجھے میں دوں گا پورے مجمع میں وہ دینا وہ الگ، اکیلے میں مجھے کچھ تجھے دینا ہے اور تو ہے کہ مجمع کے ساتھ آنا. تنہائی میں تو اللہ سے ملو، کبھی تنہائی میں اللہ سے کبھی ملو، دیکھو اس کا لطف کیا ہے. مجمع میں تو ملتے ہی رہتے، بڑی رات میں ہم سب مجمع رہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ سے تنہا بھی ملا کرو. دیکھو ہمارے اللہ کتنے کریم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے. ہم مسجد میں نہیں آئیں گے جاگنے کے لیے، کیا کریں گے؟ اپنے اپنے گھر میں جاگیں گے، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. جو اللہ توفیق دے، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں،
جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن عبادت ضرور کریں۔ اگر رات کے پہلے حصے میں نہیں کر سکتے تو میں نے جیسے بتلایا کہ شروع میں تھوڑا اٹھ کر آپ عبادت کریں۔ ان دنوں میں اب جیسے ایام ذی الحجہ آتے ہیں، میں اکثر فون اپنا سوئچ آف رکھتا ہوں۔ کیوں؟ بھائی ایک آدمی فون کرتا ہے، وہ قربانی کرنے کا ہے، بال ناخن کا کیا مسئلہ، کیا کرنا آپ اس کا؟ میں نے شروع میں ایک بات بتلائی، اس کو آپ دھیان میں رکھیں، جو عمل ہمارے آقا سے جس حیثیت سے ثابت ہے ہم اس کو اسی حیثیت سے رکھیں، مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھیں، اس کو بڑھا کر فرض نہ بنائیں۔ ایک عجیب معاملہ ہے، کتنی مرتبہ ہم اپنے بھائیوں کو بتلائیں کہ دین اتنا سستا ہو گیا، بھائی چلتے چلتے کہیں اور مسئلے یاد نہیں آتے، مولانا نظر پڑ گئے کہ مسئلہ یاد آتا ہے۔ اب چلتے چلتے راستے پر مولانا کندھے سے کندھا ملائے، ایک مسئلہ ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ چپ زبان ہے، اب ہم تو کچھ کہتے نہیں اس لیے ہمیں پکڑتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ کر دیکھے۔ ایک صاحب اب وہ جلدی میں جا رہے تھے، کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کیوں آپ کو حیض آتا ہے؟ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں اردو سکھا دے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب معاملہ ہے۔ میں یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، اس مجمع میں بہت سے بھائی ایسے ہیں، راستے میں پوچھتے ہیں میں مولانا مسئلہ ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ڈاکٹر جاتا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بخار آئی ہے، چلتے چلتے ایک انجیکشن کیجیے، کبھی کسی نے کہا؟ ایمانداری سے بتائیے، کسی نے نہیں کہا۔ وہ جائیں گے، آپ وہاں بہت بھیڑ ہوگی، 1 گھنٹہ انتظار کریں گے، 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اندر جائیں گے، پھر بعض ڈاکٹرز تو ایسے ہیں صرف ان کا کھوپڑا دیکھنے کے لیے 300 روپے دینے پڑیں گے، صرف ان کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے کتنے؟ 300 روپے۔ ہمارے چرمورے پھٹانے والے ڈاکٹر تو ماشاءاللہ وہ کچھ لیتے نہیں ہیں، اندر جائیں گے دیکھنے کے لیے صرف 300 روپے، پھر وہ پرسکرپشن جو لکھ کر دیں گے وہ الگ۔ واہ صاحب، دنیا کے لیے تو اتنا اہتمام، باقاعدہ آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، جا کر بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ انتظار ہوتا ہے، پیسے دیتے ہیں۔ دین اتنا سستا ہو گیا، مولانا اتنے سستے ہو گئے کہ راستے پر چلتے چلتے مسئلے پوچھتے ہیں، اور اگر مولانا معذرت کرتے کہ مجھے جلدی جانا ہے تو پھر آپ ناکیں اور ناک منہ چڑھاتے ہیں، پھر بات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے۔ عجیب بات، دین اتنا سستا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں عقل کے ناخن چبانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ راستے پر چلتے چلتے مسئلے بتائے جائیں۔ آپ آئیے، پہلے وقت لیجئے۔ کیوں؟ بھائی آدمی ایک کام میں جا رہا ہے، ایک اس کے ذہن میں ایک کام ہے وہ کرنے کے لیے، اب آپ اچانک ایک مسئلہ، وہ دھیان کو اس طرف ڈائیورٹ نہیں کر سکتا فوراً سے۔ آپ خود جانتے ہیں ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، وہ فوراً اس وقت ایک گاڑی آپ جا رہے ہیں اسپیڈ سے، اگر ڈائیورشن آیا تو 500 میٹر دور پہلے آپ کو لکھا ملے گا کہ 500 میٹر دور پر آپ کو ڈائیورژن ملے گا، تو آپ اپنی گاڑی وہاں لیول میں کر لیں، ورنہ اچانک آپ ٹرن کریں گے تو گاڑی کیا ہو جائے گی؟ سلپ ہو کر لڑک جائے گی، اتنا سستا سمجھ لیا۔ سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے بال اور ناخن کاٹنے کا۔ ان دنوں میں بال اور ناخن کاٹے نہ کاٹے، اب جتنا ہمارا مجمع بیٹھا ہے آپ غور سے سنیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ کیا کریں بال اور ناخن کاٹیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلم يمس من شعره واظفاره او كما قال، وفي روايه من راى هلال ذي الحجه واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ بس، جو قربانی نہیں کرتے وہ نہیں، وہ ارادہ ان یضحی، وہ قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ حکم اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لہذا اس کو مستحب سمجھا جائے گا، واجب فرض سنت نہیں۔ مستحب کا مطلب
اگر آپ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کچھ بھی گناہ نہیں۔ بعض مرتبہ کچھ مخصوص جگہوں کے بعد 40 دن کے اوپر ہو جاتے ہیں، کاٹتے نہیں۔ بھائی تمہارے پاس نماز کا مسئلہ وہ مستحب ہے اور یہاں کاٹنا فرض ہے، ضروری ہے، اب کیا کرو گے؟ مستحب پر عمل ہے، فرض چھوٹ رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ پھر یہ جو حکم دیا ہے، علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کیوں حکم دیا، اس کی وجہ بھی لکھی۔ بھائی ہمارے اللہ کی توفیق سے ہمارے کچھ بھائی حج کی بڑی عبادت ادا کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہاں کی وردی تمہیں پہننی پڑے گی، اور وہ وردی کیا ہے؟ 2 کپڑے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، جس کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کہہ دیا گیا ورنہ وہ 2 کپڑے ہیں۔ یہ وردی جب آدمی وہ وردی پہن لیتا ہے اب اس پر کچھ پابندیاں آتی ہیں۔ کیا پابندیاں آتی ہیں؟ خوشبو نہیں لگائے گا، بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ وہ اپنے بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے؟ بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا۔ اب ہم میں سے الحمدللہ ہر ایک کا ارادہ ہے کہ وہاں پہنچے، اللہ سب کو وہاں عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان کے سارے ارکان پورے کروا دے۔ لیکن بہت سی مجبوریاں، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس پیسے تو ہیں لیکن ان کا قرآن میں نام نہیں آیا، انہوں نے فارم وغیرہ سب فل کر کے دیا تھا، سب اوکے تھا، پاسپورٹ تھا، پیسے تھے، لیکن جا نہیں سکے۔ جانے والوں کو کتنی، نہیں جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ہمارا نام یہاں تک آیا پھر بھی ہم نہیں جا سکے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی اس حکم سے کے ذریعے کیا ہمیں ایک اللہ کے نبی، اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں درود نازل فرمائے، یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میرے امتی وہاں نہیں پہنچ سکے، اب نہ پہنچنے کی بنا پر وہاں جو رحمتیں اتر رہی ہیں اس سے محروم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وہاں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تم وہاں نہیں پہنچ سکے، کم سے کم ایک کام تو تم کر سکتے ہو، جس طرح وہ رہتے ہیں ان کی شباہت اختیار کر دو۔ وہ ناخن اور بال نہیں کاٹتے تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ، ناخن اور بال نہیں کاٹ رہے تو اللہ کو یہ بتلاؤ کہ اللہ ہماری مجبوری کی بنا پر ہم وہاں نہیں جا سکے، لیکن دیکھ اللہ تیرے عاشقوں کی شباہت ہم لے کر آئے ہیں، ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن ان جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو رحمتیں تو ان پر اتار رہا ہے اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، جب اللہ دیکھے گا کہ یہ میرے عاشقوں کی شباہت اختیار کر رہے، یقیناً کچھ نہ کچھ رحمت کا حصہ یہاں ضرور ملے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان رحمتوں سے ہمیں یوں ہی محروم کر دیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک عارف باللہ کہا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں، میں ظاہری صورت بنا کر آیا ہوں، اللہ تو اندرونی میری کیفیت کو بھی ویسی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا ان جیسا بنے گا وہ انہی میں سے ہو۔ ہم حاجیوں کی شباہت اختیار کر رہے ہیں، ان جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، ہمیں بھی وہاں پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ اس نیت سے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، لیکن اگر کسی کے ناخن ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اس کو کاٹنا چاہیے۔ میں آج اپنے ناخن جان بوجھ کر کاٹ کے آیا۔ بھئی یہ حکم کیسا ہے؟ مستحب ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ویسے بھی ماشاءاللہ ہم مہینے میں 1 مرتبہ ناخن کاٹتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ نہاتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم کہ جمعہ کا دن اس نے ہمیں دیا کہ غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھو۔ اگر یہ دن نہیں ہوتا تو ہم شاید ہی کبھی مہینے میں 6 مہینے میں 1 مرتبہ غسل کرتے ہیں۔ ہم اتنے بزی اور مصروف ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ پاکیزہ نفوذ ہیں، پاکیزہ طبیعت والے روزانہ غسل کرتے ہیں۔ اللہ سب کو پاکیزہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا حکم بال اور ناخن کاٹنا،
یہ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا درجہ کیا ہے؟ مستحب کا ہے. اگر آپ کاٹ لو گے کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور نہیں کاٹنا کیوں نہیں کاٹنا وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا. مستحب کا درجہ. دوسرا, ان دنوں میں روزہ رکھنا. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر, کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں ایک روزہ رکھتا ہے, ان دنوں میں یعنی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک, ان دنوں میں مطلب 1 تاریخ سے 9 تاریخ, 10 ذی الحجہ 10 11 12 یہ تو حج عید کے دن ہیں, عید کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو ان دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب رکھے گا. ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر کا ثواب. اور اگر کوئی شخص ان راتوں میں سے کوئی ایک رات جاگتا ہے تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر رات گزاری, یہ ثواب ملے گا اس کو. اتنا بڑا ثواب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, حالانکہ ہر سال میں بتلاتا ہوں. اب وہ یاد کیسے رہے؟ آج ہی سے عمل کریں گے انشاءاللہ. آج کی رات ہم اللہ کے لیے جاگیں گے. کہاں جاگیں گے؟ سب لوگ جمع ہو جائیں جامع مسجد میں انشاءاللہ مل کر رات گزاریں گے. نہیں, سب لوگ اپنے اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ جاگیں گے. کوئی مسجد نہیں آئے گا, کوئی کھیل تماشا نہیں کرے گا. سب لوگ اپنی اپنی انفرادی دعاؤں میں لگیں گے, ذکر و تلاوت میں لگیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی ایک رات اس میں جاگ لیتا ہے تو گویا وہ لیلۃ القدر میں جاگ کر اس کی رات گزاری. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو آج تو شاید کوئی روزہ نہیں, کل سے شروع ہو گئے, چلیے آج روزہ نہیں کل روزہ رکھیے. اور ایک ماشاءاللہ ان دنوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دن چھوٹے ہیں, سردی کے دن شروع ہو گئے, رات لمبی ہے, دن چھوٹے ہیں. آپ روزہ رکھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ کب ختم ہو. دیکھتے دیکھتے آپ کو ٹائم ہو جائے گا. پہلے 7:30 بجے افطار کرنا پڑتا تھا, اب 6 بجے افطار, 1.5 گھنٹہ پہلے. اور پہلے 5 بجے سے پہلے آپ کو افطاری ختم کرنے, اب 5:20 تک آپ کھا سکتے ہیں. تو روزہ رکھیے, ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزے. مسلم شریف کی روایت ہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. اگر کوئی پورے 9 روزے نہیں رکھ سکتا, مجھے یہ حدیث سنانے سے پہلے ڈر لگ رہا ہے اگر یہ سنیں گے پھر وہ پیچھے کا چھوڑ دیں گے. ہر روزے کا کتنا ثواب؟ سال بھر کے روزے ہیں. اگر رکھتا ہے تو بہت اچھا ہے, نفل روزے. اگر نہیں رکھتا ہے تو گناہ بھی نہیں, لیکن رکھیں گے تو کتنا بڑا ثواب. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں. عرفہ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ, جو ہماری عید آتی ہے, عید کے ایک دن پہلا 9 ذی الحجہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف. اتنی بڑی فضیلت ہے. کتنا سردی کا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, اللہ کی ٹھنڈی نعمت, اللہ کی ٹھنڈی نعمت. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی ٹھنڈی نعمت کیا ہے؟ کہا الصوم فی الشتاء, سردی کے زمانے میں روزہ. سردی کے زمانے میں روزہ اللہ کی ٹھنڈی نعمت. اتنی بڑی فضیلت. 9 ذی الحجہ ایک روزہ رکھتے ہیں, گزشتہ 1 سال کے پورے گناہ اور آئندہ 1 سال کے پورے گناہ. میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی, جتنی بھی حدیثوں میں یہ چیز بتلائی گئی کہ اگر آپ یہ کرو گے تو گناہ معاف. اس سے علماء نے لکھا ہے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, البتہ جہاں تک بڑے گناہوں کا تعلق ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے. جیسے آدمی وضو کر رہا ہے, حدیث میں آتا ہے جب ہاتھ دھوتا ہے تو وہ گناہ جس سے اس کے ہاتھ نے کیے ہیں وہ معاف. چہرہ دھوتا ہے, آنکھ والے گناہ معاف, زبان والے گناہ معاف, وغیرہ وغیرہ. تو جتنے گناہوں کا ذکر یہاں آتا ہے اس سے گناہ صغیرہ, چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں. البتہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. تو ہمارے چھوٹے گناہ بھی کیا کم ہیں؟ شاید ہم سوتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں,
میں نے اس کی ایک صورت بھی بتلائی تھی. کیا بتلائی تھی؟ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ایک پرزہ ہوتا ہے جس کو ہم ریموٹ کہتے ہیں. کب تک دیکھتے ہیں؟ رات میں خالی 11 12 1 بجے تک. کبھی چینل یہ چینل، کبھی زی ٹی وی لگاتے ہیں، کبھی کیا CNN لگاتے. CNN تو شاید ہی لگاتے ہوں. نیوز دیکھنے کے لیے ہیں، نیوز کبھی کبھی دیکھتے ہیں. عجیب و غریب ایک آدمی کا ہم ہماری بیلگام کی زبان میں کہتے ہیں میں اسے دہریا نہیں. کیا کہیں؟ وہی ہے، سمادھان نہیں. بس کبھی یہ چینل، کبھی وہ چینل، کبھی یہ چینل. کوئی شہوت ہے ہی ایسی کہ شہوت سے آدمی کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں. کبھی یہ چینل لگائے گا، وہ سمجھے گا دل کو سکون ملے گا. کہاں تیرے دل کو سکون ملے گا؟ اب نیند بھر کر جب آتی ہے تو ہاتھ میں شیطان کا پرزہ ہوتا ہے اور شیطان کا ڈانس چالو ہوتا ہے. وہ دیکھتے دیکھتے سوتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. تو نافرمانی کی حالت میں سونا ہو رہا ہے. اور جب اٹھتے ہیں صبح 12 بجے اٹھتے ہیں. کتنے؟ صبح 12 بجے فجر کی نماز کا جنازہ اٹھا کر. میں نے آپ کو سنایا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی اٹھ. اب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور جو اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں وہ سوئے رہتے ہیں. فجر کی نماز وقت آتا ہے تو فرشتے اٹھاتے ہیں اللہ کے بندو اٹھو. جو اللہ کے صحیح معنی میں بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے آدمی سو کر بھی کتنا سوئے گا. جب پوری نیند مکمل ہوتی ہے تو فرشتہ اٹھاتا ہے اللہ کے دشمن اٹھ. سو رہا تھا اللہ کی دشمنی کے ساتھ، اٹھ رہا ہے اللہ کی دشمنی لے کر. اللہ اکبر. ہمارے گناہ کیا کم ہے. زندگی جب سے پیدا ہوئے ہیں شاید سب سے گناہ ہی گناہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک سیدھی طرف ایک بائیں طرف. سیدھی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، الٹی طرف والا کیا لکھتا ہے؟ گناہ لکھتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں. علماء نے لکھا ہے، حضرت نے خود اپنے ہی بارے میں کہا. کیا کہا؟ کہ کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ 20 سال گزر گئے، الٹی طرف والے فرشتے کو موقع نہیں ملا کہ ان کا گناہ لکھے. ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں اس دنیا میں. زیادہ عرصہ نہیں ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ابھی قریب میں. اللہ ہمیں بھی ویسا. ہمارا حال کیا ہے؟ شاید اللہ نہ کرے ایسا ہو، سیدھی طرف والے فرشتے کو شاید سالوں سال گزر گئے ہوں گے کہ نیکیاں لکھا ہو. ہمارا حال الٹا ہے. تو ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. جن کو کچھ بھی ضرورت نہیں وہ اتنا عمل کر رہے ہیں، راتوں رات جاگ رہے ہیں، دن میں روزے رکھ رہے ہیں. ضرورت تو ہمیں ہے. ہم انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے اور کیا کریں گے؟ رات میں جاگیں گے. اب غیر رمضان میں روزے رکھنا بڑا مجاہدہ ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں جو عمل جتنا مجاہدے کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ملے گا. سب لوگ کھا رہے ہوں گے، آپ بیٹھے ماشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمتیں کھلائیں گے. مجاہدہ انشاءاللہ سب نوجوان ارادہ کریں کہ روزہ رکھیں گے. جو بزرگ حضرات ہیں وہ کوشش کریں اگر پورے 9 روزے نہیں رکھ سکتے عرفہ کے روزے کی نیت ضرور کریں انشاءاللہ. اور سحری کیا ہے؟ فرض ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ سحری نہیں کریں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہی مطلب ہے نا میرے پیارے بھائی. سحری سنت ہے، سنت بھی غیر مؤکدہ. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ سحری کرو تو بہت اچھا، سحری نہیں کرو تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. میرے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے سحری نہ کرنے کی بنا پر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. سحری کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. کر لو تو اچھا ہے تاکہ آپ کو سپورٹ مل جائے. ماشاءاللہ ہمارا سپورٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ دن گزر جائے اطمینان سے. اگر آپ سحری کے لیے نہیں اٹھ سکے کوئی بات نہیں، بغیر سحری کے آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا. سحری کیا ہے؟ فرض واجب نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے. ورنہ ہمارے پاس بہانہ بھی مل جائے گا سحری کو نہیں اٹھ سکا، کوئی بات نہیں. آپ الحمدللہ جوان مرد ہے، آپ بغیر سحری کے آپ روزہ رکھیں انشاءاللہ، ثواب ملے گا زیادہ. آپ کو جتنا زیادہ مجاہدہ اتنا زیادہ ثواب. بغیر سحری
کہ آپ کو اور زیادہ مجاہدہ کرنا پڑے گا اور ایکسٹرا ثواب ملے گا آپ کو. سال بھر کا روزہ یہ شاید ہمیں سمجھانے کے لیے ہوگا. اللہ یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ وہ 10 سال کے روزوں کے برابر ہمیں ثواب دے. کیوں نہیں؟ وہ ہمارے اخلاص کے اوپر ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو 2 چیزیں میں نے بتلائی، ایک بال کاٹنے کا حکم، ناخن کاٹنا، اور دوسرا روزہ. تیسرا ان دنوں میں اور کیا کرنا؟ تیسرا حکم آتا ہے تکبیر تشریف. ہر فرض نماز کے بعد جیسے مردوں پر ویسے ہی عورتوں پر بھی یہ تکبیر واجب ہے. ایک مرتبہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے. جیسے مردوں پر واجب ہے ویسے عورتوں پر بھی واجب ہے. مرد تو چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. عورتوں کے اندر عام غفلت ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف مردوں پر. آپ جا کر اپنی گھر کی عورتوں کو بتلائیے انہیں آپ کو بھی پڑھنا ہے. 5 دن پڑھنے ہوتے ہیں. کب سے شروع ہوگا؟ عرفہ کے دن سے، فجر کی نماز کے بعد شروع ہوگا. 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ کی عصر تک پڑھیں گے. 13 تاریخ کی عصر تک پڑھیں گے. ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اچھا، علماء نے ایک بات اور لکھی، تکبیر تشریف یہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی. بلند آواز مطلب اتنی زور سے بھی آواز نہیں کہ مسجد کی چھت گر جائے. متوسط آواز، بالکل دھیمی بھی نہیں بہت تیز بھی نہیں، درمیانی آواز، لیکن آواز ہو کہ مسجد گونج جائے، اتنی آواز. کیوں؟ شوکت اسلام آپ کو ظاہر کرنا ہے. اسلام کی شوکت، ہیبت اور دبدبہ آپ کو بتلانا ہے. یہ تکبیر ایسی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں. ہم سب چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا. زور سے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو ہی. یہ مانے کہ دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے دل مچل جائے گا، دل مچل جائے گا. تو متوسط آواز سے، بلند آواز سے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ. اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے لیے تمام تعریفیں. اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہمارے یہاں گنگا جو ہے الٹی بہتی ہے. حالانکہ جب پانی چلتا ہے تو اس طرح جاتا ہے، ہمارا پانی جب چلتا ہے تو اس طرح آتا ہے. وہ کس اعتبار سے؟ جس چیز کو زور سے کرنے کو کہا اس میں ہم شرماتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں بازو والا بھی نہیں سنتا، ہم خود سنتے ہیں. یہ تکبیر پڑھتے ہو، میں نے بہت سے ہمارے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ پڑھتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، منہ بھی نہیں ہلتا. تکبیر کو تو علماء نے لکھا ہے کہ زور سے پڑھنا ہے. ہاں، البتہ جہاں دعا کا معاملہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو تم عاجزی انکساری کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، دھیمی آواز سے. دعا جو کرنا ہے سلولی کرنا ہے. اگر امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا دھیرے کریں تو کہیں گے بھائی آپ تو دعا ہی نہیں ہوئی. حالانکہ دعا اللہ سے مانگنا ہے، تنہائی میں مانگنا ہے. اپنی دعا مانگنی چاہیے، اپنی دعا مانگنی چاہیے. دعا سری ہونی چاہیے، افضل ہے. لیکن اس کو تو ہم نے زور سے کر دیا، اور جو زور سے کرنا چاہیے اس کو ہم نے دھیرے کر دیا. اسی کو کہہ رہے ہیں الٹی گنگا بہنا. گنگا الٹی بہتی ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. فرض نمازوں کے بعد بھی جو دعا ہوتی ہے ہر ایک اپنی دعا کرنا چاہیے. سری دعا افضل ہے، لیکن اگر ہم سری دعا شروع کریں گے تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ، یہ عجیب معاملہ ہے. ہم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. تو تکبیر تشریف 3 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی. آج وقت ہو گیا. چوتھی چیز اصل جو بتلانی ہے وہ قربانی ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ تمام حضرات جلدی آ جائیں. میں آپ کو بتلاؤں گا قربانی کہتے کسے. قربانی ہم سمجھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو ذبح کرتے ہیں اس کو قربانی نہیں. قربانی کی حقیقت تو کچھ اور ہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص بیچارہ بہت وہ خیر خواہ ہے پوری امت کا، وہ یوں کہتا ہے کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، کپڑے گندے ہوں گے، خون لگے گا. اب ایک حصہ 900 روپے کا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں 1800 روپے صدقہ دیتا ہوں، تو کیا جائز نہیں؟ ایک اللہ کا
نیک بندہ ولی خیر خواہش امت کا پھر خون بہائے. بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں, اتنا گوشت کہاں رکھیں گے, اب غریب کو میں 900 کی جگہ 1800 روپے دے دوں گا. تو ایسے آدمی کے لیے بھی ہم جواب دیں گے انشاءاللہ کہ قربانی کی حقیقت وہ اصل میں اپنے آپ جو اسلام کہتے کسے ہیں اسی کو نہیں سمجھا. اسلام کہتے کسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا. قربانی کی حقیقت اور اصل روح کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا. 3 چیزیں آپ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. بال اور ناخن کاٹنے کا حکم آپ کو معلوم ہو گیا. دوسرا روزے کا حکم معلوم ہو گیا, راتوں میں عبادت کرنا نہیں کرنا وہ آپ کو معلوم ہو گیا. تیسری چیز تکبیر تشریق کب سے پڑھیں گے, جیسے مرد پر واجب ہے ویسے عورتوں پر بھی واجب ہے, یہ آپ جا کر اپنے عورتوں کو بھی بتلائیں. اور انشاءاللہ یہ سارا مجمع ارادہ کر کے اٹھے کہ جتنی باتیں ابھی بتلائی گئی ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کے جنت کے مستحق بننے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.